ہے۔ آئیے حضرات، اس کے بعد اردو زبان کی ماڈل اسپیچ کے لیے آواز دیتے ہیں اور ملتے ہیں شیخ الہام حسام الدین، اسٹوڈنٹ آف 11th سائنس، پونا کالج آف آرٹس سائنس اینڈ کامرس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہمسایہ جبرائیل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے من، نہ بخارا نہ بدخشا۔ شیخ الہام حسام الدین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان، قوم کے دانشوران اور اہل میزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین، جب دنیا میں جہالت کا دورہ تھا، ظلم و جبر کی حکمرانی تھی، انسانیت تعصب و زیادتی کے دہانے پر سسک رہی تھی، ہمدردی و غم گساری، اخوت و بھائی چارگی قبائلی عصبیت کی آگ میں جل رہی تھی، غیر معقول و غیر منصفانہ سلوک کا بازار گرم تھا، دختر آدم کا پیدا ہونا باعث ذلت اور اسے زندہ دفن کرنا ایک عام رواج تھا۔ ایسا پورا شوب و پرفتن دور تھا کہ ہر طرف ظلم کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دور کیا تھا؟ ایک طویل کالی اندھیری رات تھی جس میں انسانیت اخلاق و تمدن کے ایک جگنوں کی روشنی کو ترس رہی تھی۔ ایسے ظلمت و تاریکی سے بھرے ماحول میں ایک آفتاب طلوع ہوا جس نے اپنی گوہربار روشنی سے نہ صرف عرب ممالک کو بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے کو روشن و منور کر دیا۔ بے شک اس آفتاب کا نام نام گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کی آمد نے دنیا کو چونکا دیا۔ آپ گرچہ بذات خود امی تھے، لیکن آپ نے دنیا کو وہ علم دیا جو حق و باطل میں واضح فرق و امتیاز کرتا تھا، جو انسانیت کی بقا کے لیے خیر و عافیت کی راہ دکھاتا تھا۔ روشنی کے امین ہے آقا، روح ماہ جبین ہے آقا، صرف ایک قوم کے نہیں ہے وہ، رحمت عالمین ہے آقا۔ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی یوں تو ان گنت دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار مکہ کی عام معافی ہے۔ معافی ان لوگوں کو دی گئی جو محسن عالم کے باغی تھے، جو پیکر رحمت کے دشمن تھے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ کے خلاف زہر اگلنے کے لیے وقف تھے، ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک سے گستاخیاں کی تھیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی ایڑیاں لہولہان کر دی تھی، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کے جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبایا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے کمزور و نحیف جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے لیے انعام رکھا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی ذہنی، جسمانی، مالی اور سماجی تکالیف پہنچائی تھیں۔ ایسے ظالموں کو معاف کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ تمام عالموں کے لیے سر بسر رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح اپنے دشمن اور حریفوں سے اپنے اوپر کیے ہوئے تمام ظلم و ستم کا چن چن کر بدلہ لیتے۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی ہوس میں اپنے تمام حریفوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح بدر
हुनैन के कैदियों के साथ बुरा सलूक करते। अगर आप रहमतुल लिल आलमीन न होते तो पहाड़ों पर मामूर अल्लाह के फरिश्तों को हुक्म देकर शहर ताइफ की जमीन को नीस्त तो नाबूद कर देते, जहां आपको अल्लाह के दीन की दावत पर न सिर्फ ये कि बेइज्जत किया गया था, बल्कि आपके पीछे आवारा बच्चों को लगाकर आपको जख्मी व लहूलुहान कर दिया था। अगर आप रहमतुल लिल आलमीन न होते तो रोजाना आप पर कूड़ा करकट फेंकने वाली बीमार बुढ़िया की इयादत के लिए कभी ना जाते। इसलिए हजरात मोहतरम, मैं ये कहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत, तमाम जिन्नात के लिए रहमत, शजर और हजर के लिए रहमत, शम्सो कमर के लिए रहमत, बरगो समर के लिए रहमत, हर खुशको तर के लिए रहमत, हर कसो नाकस के लिए रहमत, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत, गोया आपकी जात बैसत तमाम आलमों के लिए रहमत ही रहमत, रहमत ही रहमत, रहमत ही रहमत। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब हमारे नबी सारी दुनिया के लिए सर बसर रहमत बनकर आए हैं तो हम क्यों जहमत बने हुए हैं? क्यों हम नबी के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूस में डीजे और स्पीकरों पर हैजान अंगेज मौसीकी बजाकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं? क्यों हम अपनी ईदैन मनाने के लिए गैर मुस्लिमों के दरों पर जाकर उनसे चंदे की भीख मांगते हैं? क्यों हम वक्त बेवक्त मस्जिदों के मीनारों पर लगे स्पीकरों पर मुख्तलिफ ऐलानात करके बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ, बीमार और गैर मुस्लिमों की नींदें खराब करते हैं? क्यों हम अपने मजहबी त्योहारों के मौके पर पटाखाबाजी करके हवा और आवाज की आलूदगी में इजाफा करते हैं? क्यों हम अपने घरों में टीवी और रेडियो बाआवाज़े बुलंद बजाकर पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते हैं? ये और ऐसे कई काम हम ऐसे करते हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ जहमत ही जहमत होते हैं। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद कर लें कि आज के बाद कोई काम ऐसा ना करेंगे जो दूसरों के लिए जहमत का बाइस बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें जहमत वाली नहीं बल्कि रहमत वाली उम्मत बनाए। आमीन सुम आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये है शेख इल्हाम हिसानुद्दीन, पूना कॉलेज के तालिब इल्म, जो उर्दू जबान में अपनी तकरीर आप हजरात के सामने पेश कर